صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ رب ذوالجلال یہ نور ایمان آخر دم تک ہمارے دلوں میں قائم دائم اور ثابت رکھے. ماہ ربیع الثانی کی مناسبت سے سیدنا غوث العظم سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر سلسلہ گفتگو جاری ہے. حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے 470 سال بعد پیدا ہوئے. سن 470 یا 71 ہجری آپ کا سن ولادت ہے. آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے. ابو محمد آپ کی کنیت ہے. غوث العظم، غوث الثقلین، محی الدین، محبوب سبحانی، پیران پیر دستگیر، یہ آپ کے مشہور و معروف القابات ہیں جو حضور کی امت میں معروف اور مشہور ہیں. آپ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح موسیٰ ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے. آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان خاندانی اعتبار سے بڑے ہی بلند مرتبے پر فائز تھے. ان کے زہد و تقوی اور ان کی عبادت گزاری پورے علاقے میں معروف اور مشہور تھی. ایران کا سرحدی علاقہ جو عراق کے سرحد کے قریب علاقہ جیلان تھا اور اس قصبے کو جیلان بھی لکھا گیا اور گیلان بھی. اس قصبے میں بستی میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے.
حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ مادرزاد ولی تھے۔ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے تو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جو روزے کے اوقات ہیں ان میں اپنی والدہ مائدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ 29 رمضان المبارک کو بادلوں کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دیا تو اگلے دن عید کے ہونے نہ ہونے پر بحث چل نکلی اور اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ آج عید کا دن ہے، کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ چاند نظر نہیں آیا، آج 30واں روزہ ہے۔ وہاں یہ بات طے پائی کہ گیلان میں سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ روزے کے اوقات میں اپنی والدہ مائدہ کا دودھ نہیں پیتا، تو سادات کے گھرانے سے جا کے معلوم کیا جائے، اگر تو آج پیدا ہونے والے بچے نے دودھ نوش کر لیا ہے تو پھر آج عید کا دن تصور کیا جائے، اور اگر دودھ نہیں پیا تو پھر آج 30واں روزہ تصور کیا جائے۔ عید کے چاند کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پینے نہ پینے پر کیا گیا۔ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیلان میں 18 سال کی عمر تک آپ گیلان میں ہی قیام پذیر رہے، اور اس دور میں اس زمانے میں شہر بغداد علم و عرفان کا مرکز تھا، بہت بڑی علمی شخصیات اس وقت بغداد میں موجود تھیں، تو 18 سال کی عمر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ کیا۔ آپ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ غوث العظم کے اوائل عمر میں بچپن میں ہی والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا، تو والدہ ماجدہ نے علم دین سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے جب سیدنا عبد القادر جیلانی نے ارادہ ظاہر فرمایا تو والدہ ماجدہ نے شہر بغداد کی طرف علم دین حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا، اور 40 دینار جو ان کے پاس موجود تھے وہ حضرت عبد القادر جیلانی کی گدڑی میں سی دیے اور علم دین کے لیے رخصت کیا۔ ساتھ ہی یہ خبر اور اطلاع بھی دی کہ یہ آپ کی اور میری آخری ملاقات ہے، اب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، حدیث شریف ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ چونکہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، تو اس فرض کی ادائیگی کے لیے حصول علم کے لیے حضرت عبد القادر جیلانی بغداد کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور صدری کے اندر 40 دینار والدہ سیتی ہیں اور رخصت کرتی ہیں اپنے فرزند کو۔ جب رخصت کیا، الوداع کیا، تو ایک نصیحت فرمائی کہ بیٹا عبد القادر، جیسے بھی حالات درپیش ہوں جھوٹ ہرگز زبان پہ نہیں لانا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ حضرت غوث العظم 18 سال کی عمر میں جیلان سے کی طرف روانہ اور
راستے میں یہ قافلہ جب جنگل میں سے گزر رہا تھا تو 25 کے قریب ڈاکو اس قافلے پر حملہ آور ہو گئے۔ قافلہ بہت بڑا تھا، ہر قافلے والے کو لوٹ لیا گیا، تمام ساز و سامان لوٹا گیا۔ حضرت غوث الاعظم چونکہ تنہا تھے، سب سے آخر میں ڈاکو مال لوٹ کر جب تھک گئے تو انہوں نے آخر میں سیدنا عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس بھی کوئی مال ہے؟ تو وہ گدڑی کے اندر سیے ہوئے 40 دینار کی طرف حضرت عبد القادر جیلانی اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ 40 دینار ہیں جو میری والدہ نے مجھے دیے اور وہ اس گدڑی کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ ڈاکو اپنے سردار کے پاس سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو لے گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا، پوچھا کہ 40 دینار ہیں کہاں؟ آپ نے گدڑی کے اندر کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں سیے ہوئے ہیں، اوپر سلائی کی ہوئی ہے کہ 40 دینار نہ تو نظر آتے ہیں نہ ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتے ہیں۔ ڈاکو کو بڑا تعجب ہوا، جو سردار تھا اس نے پوچھا کہ تم اگر چاہتے تو ہمیں نہ بتاتے، ہم تلاشی بھی لیتے تو 40 دینار تک ہماری رسائی نہ ہوتی، تو تمہیں کس بات نے مجبور کیا کہ تم نے سچ بولا اور اپنی اس خفیہ جگہ پہ جو پیسے چھپائے گئے ہیں انہیں تم نے ظاہر کر دیا؟ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا؟ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ نے رخصت ہوتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات درپیش ہوں، ایک جھوٹ ہرگز اپنی زبان پہ نہیں لانا، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے سچ بولا، اپنی والدہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے سچ بولا، اور میں نے وہ خفیہ رقم جو پوشیدہ تھی جسے میں چھپا بھی سکتا تھا، تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہو سکتا تھا، میں نے والدہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اسے ظاہر کر دیا۔ اب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھیڑنا شروع کیا صدری کو، اور جیسے جیسے وہ ادھیڑ رہے تھے ادھر ادھر سے ان کی دل کی دنیا بدل رہی تھی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سرکار غوث پاک کا یہ 18 سال کی عمر کا واقعہ ہے۔ آپ نے وہ 40 دینار نکال کر ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے رکھ دیا۔ اب جب ڈاکو لوٹنے کے لیے آتا ہے یا راستے میں ٹکرتا ہے تو اس میں مال جانے کا خطرہ تو ہوتا ہی ہے، بلکہ یقینی ہوتا ہے کہ اب مال نہیں بچے گا، لیکن اس میں جان کے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس نازک وقت میں جبکہ مال تو جا ہی رہا تھا، جان جانے کا بھی خطرہ تھا، اس نازک مرحلے پر سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہیں اور والدہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے سچ بول دیتے ہیں۔ وہ ڈاکو جو ہے اس کے دل پر چوٹ لگی، اس نے ایک چیخ ماری اور چیخ مار کر ایک لفظ کہا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ 18 سال کا، یہ جوان جو بھی جوانی کی منزلوں کو پہنچ رہا ہے، یہ اپنی والدہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ایک عمل کر رہا ہے، تو ہم نے اپنے رب کو ناراض کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دی۔ ہم نے تو ساری زندگی وہ کام کیے جس کام میں رب کی ناراضگی تھی۔ ایسا اثر ہوا، یہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی وہ کرامت تھی کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار جب ہوش آیا تو
تو سیدنا عبد القادر جیلانی پر ہاتھ پر تائب ہو گیا، توبہ کر گیا، اور جتنے بھی ڈاکو اس کے ساتھ 24 دوسرے تھے وہ سب ڈاکہ کرنے سے اور ڈاکہ زنی سے تائب ہو گئے اور توبہ کر کے بڑی صالح زندگی اختیار کرنے کا عزم کر لیا۔ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، 90 سال کی عمر پائی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک سن کا اختلاف ہے پیدائش کا، اس اعتبار سے یا تو 99 برس عمر پائی یا 90 برس۔ اس میں غوث الاعظم نے اپنی عمر مبارک کے آخری دنوں میں فرمایا کہ 500 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ 500 یہود و نصارہ نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور فرماتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، زانی، شرابی، گناہ کبیرہ میں مرتکب رہنے والے کم و بیش 1 لاکھ افراد نے میرے ہاتھ پر توبہ کر کے صالح زندگی اختیار کرنے کا راستہ اپنا لیا۔ یہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عبد القادر جیلانی کی دین کی دعوت و تبلیغ اور اصلاح امت کے لیے یہ آپ کی خدمات کا ایک نمایاں حصہ ہے۔ 18 سال کی عمر میں بغداد میں پہنچے، اور اس زمانے میں شہر بغداد میں ایک بہت بڑا دینی ادارہ تھا جس میں علماء تیار ہوتے تھے۔ اس ادارے کا نام جامعہ نظامیہ تھا۔ حضور غوث الاعظم اس مدرسے میں داخل ہوئے، اور 8 سال تک آپ نے تمام علوم دینیہ کی تحصیل مکمل کر لی۔ 8 سال کی عمر میں آپ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہوئے، اور 18 سال کی عمر میں بغداد میں پہنچے، اور 8 سال علم دین حاصل کرنے کے بعد مکمل علوم دینیہ پر مکمل عبور حاصل کر لیا۔ علوم ظاہریہ سے فراغت کے بعد آپ نے 25 برس مجاہدہ اور ریاضت کی۔ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر بندہ اللہ کو پہچان نہیں سکتا، اس لیے میں نے 8 سال مدرسے میں رہ کر اپنے اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کر کے مکمل عبور حاصل کر لیا تمام علوم پر، اور پھر اس کے بعد 25 سال کا عرصہ علم ظاہر حاصل کرنے میں 8 سال صرف کی، اور علم باطن میں ترقی کے لیے 25 برس بغداد کے جنگلوں میں جا کر اور ویرانوں میں جا کر اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے مسلسل 40 سال اللہ کی مخلوق کو اللہ کا دین سنایا۔ 40 سال آپ نے واعظ و نصیحت فرمائی۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ ایران کے سرحدی علاقے گیلان یا جیلان کے رہنے والے تھے، تو عربی نہ تھے، اجمی تھے، اور بغداد کے اندر عرب کے بڑے بڑے فصحاء موجود تھے، تو ان کے سامنے بیان کرنا یا واعظ کرنا آج کے دور میں اس دور میں بڑا فرق ہے۔ آج جتنا جاہل ہوگا اتنی زیادہ پذیرائی لوگ دیتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا کہ علماء کے سامنے زبان کھولتے ہوئے لوگ حیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسی بات نکل گئی تو اگر گرفت ہو گئی تو پھر اس کا جواب دے کون ہوگا۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے نانا جان آمنہ کے لال حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حالت بیداری میں میرے آقا نے مجھے زیارت بخشی، اور حضور نے فرمایا، عبد القادر تو واعظ کیوں نہیں کہتا؟ واعظ کیا کر، درس و نصیحت کیا کر، خطاب کیا کر۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، نانا جان میں عجمی ہوں اور فصحائے عرب کے سامنے میں کیسے گفتگو کر سکوں گا؟
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا اور حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک انگلی سے 7 مرتبہ مجھے اپنا لعاب چٹایا۔ 7 مرتبہ حضور نے مجھے اپنی انگشت مبارک سے لعاب دہن مبارک چٹایا۔ فرمایا لے بیٹے آج سے باز کرنا شروع کر دے۔ فرماتے ہیں میرا سینہ روشن ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا عبد القادر اب اللہ کی مخلوق کو دین سنایا کرو، دین کا پیغام پہنچایا کرو، دین کی دعوت دیا کرو۔ میں نے ان سے یہی عرض کیا تو آپ نے فرمایا بیٹا عبد القادر منہ کھولو، تو آپ نے 6 مرتبہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنا لعاب دہن مبارک چٹایا۔ 6 مرتبہ۔ فرماتے ہیں غوث العظم خود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کرم فرمائیں، آقا کریم نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا تو آپ بھی مجھے 7 مرتبہ ہی عطا فرما دیں، 1 مرتبہ اور عطا فرما دیں۔ فرمایا میں نے 6 مرتبہ اس طرح اس لیے لعاب چٹایا ہے تاکہ آقا کریم کے ادب کی خاطر برابری نہ ہو جائے۔ حضور نے 7 مرتبہ چٹایا اور میں حضور کے ادب و احترام کی وجہ سے 6 مرتبہ چٹا رہا ہوں۔ اور پھر حکم ہوا کہ بغداد کی جامع مسجد میں آج آپ کا واز ہوگا۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی جامع مسجد میں جب واز کے لیے تشریف لے گئے تو قلائد الجواہر اور بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ آپ نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا، سادگی پسند تھے غوث العظم۔ پھر نانا جان نے حکم فرمایا، آقا دو جہاں نے فرمایا بیٹے عبد القادر عالمانہ لباس پہن کے جاؤ، آپ نے ممبر پہ بیٹھنا ہے، وجاہت کے ساتھ جاؤ۔ فرماتے ہیں پھر میں نے عالمانہ لباس زیب تن کیا اور امامہ باندھا اور بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ میں نے واز شروع کیا۔ لوگ اکٹھے تھے اور فرشتے شہر بغداد کے چوکوں اور محلوں میں اعلان کرتے تھے اور ہر شخص اس آواز کو سنتا تھا کہ بغداد کی جامع مسجد میں عبد القادر جیلانی واز کہہ رہا ہے، نکلو گھروں سے چلو ان کے واز کو جا کر کے سنو۔ ادھر آسمانوں سے ندا ہوئی، ملائکہ اعلان کرتے تھے اور جو اس آواز کو سنتا تھا اس آواز کے اندر اللہ کریم نے ایسی اثر پذیری پیدا کر دی تھی کہ خود بخود دل کھنچتا تھا عبد القادر جیلانی کی طرف، اور دیکھتے ہی دیکھتے 70,000 کا اجتماع ہو گیا۔ 70,000 کا اجتماع، اور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے لعاب دہن مبارک کی برکت سے، مولا علی کے لعاب دہن چٹانے کی برکت سے اور حضور کے ارشاد پر دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہفتے میں 3 دن واعظ و نصیحت کے لیے مقرر کر دیے تھے، اور سننے والوں کا مجمع بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ جگہ تنگ پڑ گئی۔ اور پھر جو بغداد کی عیدگاہ تھی اس کا رقبہ بڑا وسیع تھا، پھر غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد کی جامع مسجد سے اپنا درس عیدگاہ میں منتقل کر دیا۔ 40 ہزار لوگ تو بغداد کی جامع مسجد میں ہوتے تھے، اور جب عیدگاہ کے اندر اجتماع منتقل ہوا تو صاحب باجت الاسرار اور صاحب قلائد الجواہر نے لکھا ہے کہ 60,000 سے لے کر 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا، اور آخری صف میں بیٹھنے والا اسی طرح آواز سنتا تھا جیسے پہلی صف میں بیٹھنے والا آواز کو سنتا تھا۔ حضرت اور آپ کے اس واز کے دوران کبائر کا ارتکاب کرنے والے لوگ جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے تھے وہ غوث العظم کے درس کے اختتام پر توبہ کرتے تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر۔
فرماتے ہیں مجموعی طور پر 1,00,000 سے زیادہ افراد نے میرے ہاتھ پہ توبہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جو کبائر کا ارتکاب کرتے تھے وہ تائب ہو کر انہوں نے اصلاح احوال کی منزلوں سے گزر کر صالح راستہ اپنا لیا اور نیکی اور ہدایت کے راستے پر ساری زندگی چلتے رہے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت فرماتے تھے اور مسند تدریس پہ جلوہ گر رہ کر علوم دینیہ کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور 1 سال کے اندر 3,000 علماء، صاحب قلائد الجواہر نے لکھا ہے کہ 1 سال میں کم و بیش 3,000 کے لگ بھگ علماء آپ تیار کرتے تھے، اور وہ علماء کس لیول کے ہوتے تھے؟ محدث، فقیہ ہوتے تھے، مفسر ہوتے تھے۔ اس بلند مرتبے پر فائز علماء کی تعداد 3,000 کے قریب ہر سال ان کے مدرسے سے علم حاصل کر کے فارغ ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام امت کے اندر غوث الاعظم کو وہ مقام دیا گیا کہ جو مقام انبیاء کرام میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، حضور کی امت کے تمام اولیاء کاملین میں وہ مرتبہ حضرت غوث الاعظم کو عطا کیا گیا۔ اور پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں کہ تصوف کے 4 سلسلے یہ غوث الاعظم کے فیض یافتہ ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات کہ قیامت تک اب کوئی شخص اس وقت تک مرتبہ ولایت پر فائز نہیں کیا جائے گا اور نہیں کیا جاتا جب تک وہ اپنے آپ کو غوث اعظم کی ارادت میں نہیں دے دیتا۔ غوث اعظم کی ارادت میں اپنے آپ کو نہیں دے دیتا۔ اور غوث الاعظم نے جو ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا تھا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے ہر مرید کی گردن پر میرا قدم ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مرید کی گردن پر تو پیر کا قدم ہے ہی، وہ پیر کے زیر سایہ ہے ہی، لیکن آپ فرماتے ہیں قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب تک کوئی ولایت غوث اعظم کی ولایت کے زیر سایہ نہیں کر دی جاتی اس وقت تک وہ مرتبہ ولایت پر بندہ فائز ہی نہیں ہوتا۔ میرے غوث الاعظم شہنشاہ بغداد کو وہ مقام ملا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کریم سے دعا مانگی، میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو جائے، قادری نسبت والا، قادریہ سلسلے میں مبارکہ میں جو بیعت ہو، میں نے رب سے دعا مانگی باری تعالیٰ اس وقت تک اسرائیل اس کی روح قبض نہ کرے، اس کو اس وقت تک موت نہ آئے، جو قادریہ سلسلے میں بیعت ہو اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ توبہ کے مرحلے میں سے گزر نہ جائے۔ فرماتے ہیں میرے سلسلے میں بیعت ہونے والے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے گا۔ تو جب توبہ کی توفیق ملے گی تو پھر حضور کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ غوث الاعظم کے مبارک سلسلے میں بیعت ہونے کا یہ روحانی فائدہ ہے کہ مرنے سے پہلے رب ذوالجلال اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا۔ اور پچھلے جمعے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ تمام سلاسل طریقت یہ بالواسطہ غوث الاعظم کے ہی فیض یافتہ ہیں۔ تمام سلاسل طریقت کے پاس فیضان قادریت ہے اور وہ سب غوث پاک کے فیض یافتہ ہے۔ اور میرے غوث الاعظم کی نسبت کی برکت کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔
مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد ہیں، میں نے کبھی کچی بات نہیں کی، علی اعلان کہتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد ہیں، وہ اپنی کتاب افادات یومیہ میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھتے ہیں۔ افادات یومیہ میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا کہ غوث العظم کا ایک دھوبی تھا جو غوث اعظم کے کپڑے دھویا کرتا تھا، استری کیا کرتا تھا۔ کسی کہیں محفل میں جانا ہوتا تو وہ لباس پہناتا، اور جو کپڑے آپ اتارتے اسے وہ دھوتا تھا۔ جمعے کے دن بھی لباس پہنانا، اور جو اتارے ہوئے لباس ہوتا تھا اس کو دھوبی جو ہے وہ دھوتا تھا۔ غوث اعظم کا دھوبی تھا۔ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا، اور کتاب کا نام افادات یومیہ اور صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے۔ اور موت برحق ہے۔ وہ دھوبی جب مرا تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں جب قبر میں گیا، فرشتوں نے سوال کیا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا ما دینوں کا، کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تیسرا سوال حضور کی زیارت کرائے گی، پوچھا گیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ منکر نکیر جو قبر میں آتے ہیں وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا دھوبی ہو غوث پاک کا اور کامل درجے پہ نہ ہو، دھوبی ہو غوث العظم کا۔ ان کی بارگاہ میں تو چور آیا تھا تو کتب بنا دیا تھا۔ غوث اعظم کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا قیمتی لباس پہنتے ہیں؟ برداشت نہ کر سکا وہ لباس غوث العظم کا، تو کہتا ہے کہ آپ بہت قیمتی لباس پہنتے ہیں۔ تو غوث العظم نے اندر سے گدڑی دکھائی، بنیان پھٹی ہوئی، نیچے کرتا بھی پھٹا ہوا، اور اوپر جبہ قیمتی۔ فرمایا یہ دنیا داروں کا تکبر اور غرور خاک میں ملانے کے لیے کہ وہ حضور کے دین کے خادموں کو حقیر نہ سمجھیں، ورنہ اللہ سے جو معاملہ ہے وہ اندر نظر آ رہا ہے۔ غوث العظم، وہ ایک آدمی نے دیکھا جبہ بڑا قیمتی ہے، اس نے کہا رات کو جب غوث العظم سوئیں گے تو میں جبہ حجرے سے چرا کر بازار میں بیچ دوں گا۔ اب وہ جب جبہ چرانے کے لیے آیا تو چھپ گیا کہ جب غوث العظم اندر جائیں گے تو میں جبہ چرا لوں گا۔ وہ صف میں چھپا ہوا تھا، تو رات کو ایک اولیاء کی جماعت آئی کہ فلاں علاقے کے قطب کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا رات ہے، رات گزارو، صبح انتظام کر دیں گے۔ اس نے کہا حضرت وہ علاقے میں اگر گڑبڑ ہو گئی تو پھر قطب کا جب انتقال ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی حادثات پیش آتے ہیں، ان کا پھر کیا کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو، اس وقت تو میرے حجرے میں صف میں ایک آدمی چھپا ہوا ہے، اس کو لے جاؤ۔ اب وہ جب اندر گئے تو صف میں چھپا ہوا تھا، انہوں نے کہا بھی آؤ بھائی باہر قطب صاحب۔ وہ کہتے ہیں قطب نہیں، میں تو چور ہوں، غوث اعظم کا جبہ چرانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور وہ تو کہتا ہے میں چور ہوں، میں تو غوث اعظم کا جبہ چرانے۔ فرمایا ہم نے اسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اسی کو لے جاؤ۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ اور دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد تھانوی صاحب کی آپ نے بات سنی۔ اب اہل حدیث مکتبہ فکر کے مجدد ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی۔ غوث العظم کا یہ مقام ہے، بھئی ہر کوئی مان رہا ہے انہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے انہیں عزت دی ہے، ان کو مقام اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ حضرت غوث العظم کا یہ جو 11ویں شریف کا ہم ختم دلاتے ہیں، اس کے 2-3 نام ہیں۔ اسے ختم قادریہ بھی کہتے ہیں، ختم غوثیہ بھی کہتے ہیں، 11ویں شریف بھی کہتے ہیں۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے مجدد ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی۔ انہوں نے اپنی کتاب الدعاء والدواء میں لکھا ہے، باقاعدہ ہیڈنگ ہے، عنوان ہے ختم قادریہ۔
اس کے نیچے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی حاجت میں پھنس جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے اور کہیں نکلنے کا راستہ نہ ملے، پاک اور حلال کمائی سے شیرینی لائے، تبرک لائے، لنگر غوثیہ لائے، تبرک قادریہ لے کر کے آئے اور اپنے سامنے وہ تبرک رکھے۔ اگر کوئی پوچھے جناب یہ سامنے کیوں رکھتے ہیں تو اپنے مجدد سے پوچھ لیجئے، پھر ہم سے نہ پوچھئے، اپنے مجدد سے پوچھئے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیرینی سامنے رکھو اور سامنے رکھ کر یہ صورت، یہ صورت، یہ صورت، یہ آیت اور یہ ذکر کرو، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو کہ یا اللہ جو کچھ پڑھا پڑھایا، جو شیرینی اور لنگر و تبرک، اس کا ثواب عبد القادر جیلی کی روح کو عطا فرما۔ نواب صدیق حسن بھوپالی الدعاء والدواء میں لکھتے ہیں کہ حاجتوں کے بر آنے کے لیے یہ عمل مجرب ہے، حاجتوں کے بر آنے کے لیے یہ عمل مجرب ہے، یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ مجرب کا معنی ہے آزمایا ہوا، تجربہ شدہ ہے۔ یہ کام کرو، تمہاری مصیبتیں پریشانیاں غوث اعظم کی 11ویں دینے سے ٹل جائیں گے۔ یہ تو ان کی بات ہوگی۔ اور آئیے اب اپنی بات کرتے ہیں۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے مسلک کے مطابق وہ اللہ کے ولی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، مغل حکمران تھے اور مغل بادشاہ تھے۔ لاہور کی بائی شاہی مسجد انہوں نے بنائی ہے، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ ایک اور بہت بڑی انہوں نے علمی خدمت سر انجام دی کہ فتاوی عالمگیری جو اسلامی قوانین کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کا نام ہے فتاوی عالمگیری۔ 450 علماء کا ایک بورڈ بنایا تھا حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے، اور انہیں کہا تھا کہ فقہ حنفی کی تدوین کی جائے اور فتاوی کی ایک عظیم کتاب جس کو دیکھ کر ہر مکتبہ فکر کا مفتی فتویٰ لکھتا ہے، فتاوی عالمگیری، یہ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کارنامہ ہے۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی تلوار کا جو دستہ تھا چاندی کا بنا ہوا تھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، تو اس کے جہانگیری میں ہے کہ یہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کر میں جس جہاد کے اندر بھی گیا، جس مہم کے اندر گیا، کبھی ناکام ہو کے نہیں لوٹا، ہمیشہ فتح یاب ہو کے لوٹا۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے حدیث کا علم پھیلانے والے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ یہ آپ کئی دفعہ مرتبہ سن چکے ہیں، اور ان کا لقب ہے برکت المصطفیٰ فی الہند۔ ہندوستان کی سرزمین پر حضور کی برکتوں کو اگر مجسم کسی نے دیکھنا ہے تو ہماری امت کے اعلام فرماتے ہیں اس وجود کا نام شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں جو 11ویں شریف کی فاتحہ اور نیاز دی جاتی ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے اور اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ یہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے ہاں پابندی کے ساتھ 11ویں شریف ہر چاند مہینے کی 11 تاریخ کو منعقد ہوتی ہے، اور علماء دیوبند کے اور علماء اہل حدیث کے پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی۔ ہم انہیں بزرگ مانتے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی۔ ہمارے مسلک کے مطابق ہم انہیں اللہ کے مقرب مانتے ہیں، انہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ یہ ان کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے پیر و مرشد کی کتاب ذرا نکال لیجئے، فیصلہ ہفت مسئلہ، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کی جو نیاز اور فاتحہ دلائی جاتی ہے، یہ دراصل ایصال ثواب ہے، اور حضرت غوث العظم کی روح کو جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو بے پناہ برکت دامن میں سمٹ کے آ جاتی ہے۔ اور غوث پاک کا عرس یا 11ویں شریف کی برکت کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کو وہ نام بتا رہا ہوں جن پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
امام المحدثین، ہر مکتبہ فکر والا انہیں امام المحدثین مانتا ہے، اور انہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگ۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب کلمات طیبات کے صفحہ نمبر 80 پر ایک بڑی پیاری حضرت مرزا مظہر جان رحمت اللہ علیہ کا ایک خواب لکھا ہے۔ اور مرزا مظہر جان رحمت اللہ علیہ دلی کے ایک کامل ولی تھے، اور جن کے مرید تھے مفسر قرآن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پورے قرآن مجید کی تفسیر عربی زبان میں رکھی، اور اس کا نام تفسیر مظہری ہے، اور وہ مرید تھے حضرت مرزا مظہر جانا کے۔ اس لیے جو قرآن شریف کی تفسیر لکھی اس کی نسبت اپنے پیر کی طرف کرتے ہوئے نام رکھا تفسیر مظہری۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ اولیاء کاملین کی مجلس لگی ہوئی ہے، بڑا نورانی اور روحانی خواب تھا، اور اس خواب کے اندر میں جدھر نظر دوڑاتا ہوں اور جس شخص کا چہرہ دیکھتا ہوں، ہر شخص بیٹھنے والا اللہ کا کوئی مقرب محبوب ولی معلوم ہوتا تھا، اور ان کے چہروں سے انوار چھن چھن کر نظر آ رہے تھے۔ اولیاء کاملین کا روحانی اجتماع تھا، اور ایک خوبصورت چبوترا بنا ہوا ہے جسے ہم اسٹیج کہتے ہیں، چبوترا بنا ہوا تھا۔ یہ فارسی کے اندر ہے کتاب کلمات طیبات، اس میں حضرت شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دو زانو بیٹھے تھے، دو زانو جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پہ اکیلے، اور ساتھ حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہیں، وہ تکیے کی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری دو زانو بیٹھے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی تکیے کی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ تمام اولیاء کاملین ایک کونے کی طرف چلنے لگے، اور میں نے پوچھا یہ اللہ کے ولی کدھر جا رہے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ حضرت مولا علی محفل میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہ تمام اولیاء کاملین مولا کائنات کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گوشے سے حضرت مولا علی محفل میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ کے ساتھ ایک نحیف الجسم آدمی ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، سر سے بھی ننگا ہے، پاؤں سے بھی ننگا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور مولا علی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور اسے اپنی آغوش میں لے کے آ رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا یہ کون خوش نصیب ہے جس کا ہاتھ مولا علی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے اور اپنی آغوش میں لے کے آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تشریف لائے اور اسٹیج پہ آ کے مولا علی بھی چبوترے پر بیٹھ گئے، اور وہ پراگندہ حال جو درویش اور فقیر مست آدمی تھا وہ بھی چبوترے پہ بیٹھ گیا۔ تو فرماتے ہیں میرا تجسس بڑا کہ یہ کون خوش قسمت ہے جس کو اتنی عزت دی کہ ہاتھوں میں آگ ڈال کر چبوترے کے اوپر ساتھ بٹھایا۔ فرماتے ہیں میں نے ہمت کر کے پوچھا مولا کائنات سے کہ حضور یہ کون خوش نصیب ہے جس پہ اتنا کرم فرمایا؟ مولا علی نے مسکرا کے میری طرف دیکھا، حضور کی امت کے خیر التابعین ویسے کرنی ہے رضی اللہ عنہ، یہ ویسے کرنی ہے۔ یہ قصہ کہانی نہیں جناب والا، یہ آپ کے امام المحدثین اور ہمارے امام المحدثین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب کلمات الطیبات صفحہ نمبر 80 پہ لکھتے ہیں یہ ویسے کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ پوچھا حضور آج خیر ہے، یہ محفل کس چیز کی ہے؟ اتنی نورانیت، اتنی روحانیت، تمام اولیاء کاملین کے چہرے پر نور دیکھ کر دل کو سرور آ رہا ہے، کیف آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے۔ آقا یہ کیا معاملہ ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں مرزا مظہر امروز عرص غوث الثقلین است، فرمایا آج غوث اعظم کا عرس ہے، ہم غوث اعظم کے عرس کی محفل میں آئے ہیں۔ اور غوث العظم وہ ہیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ والد ماجد سے سلسلہ نسب امام حسن مجتبیٰ سے جا کے ملتا ہے،
اور والدہ ماجدہ سے سلسلہ نسب سیدنا امام علی مرتبت امام علی وقار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ میری اعلیٰ حضرت نے حضرت غوث العظم کو حضور کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا اور یہ نقطہ سمجھایا کہ اللہ کے ولی حضور کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں اور حضور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ تمام ولی حضور کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں اور ہمارے آقا رب کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وآخر دعوانا